السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پھر سسٹرز ہم لوگ سورہ ہود آیہ مبارکہ 6 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 7 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید 3 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 7 سے سٹارٹ کریں گے۔ آج کا لیسن بہت ہی زیادہ اہم ہے اور بہت ہی ایمان افروز، تو آپ لوگوں نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، چھٹی نہیں کرنی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ ٹرانسلیشن: وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ طرف ایک وقت مقررہ کی، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ البتہ وہ ضرور کہیں گے کہ کس نے روکا ہے اس کو، أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ خبردار جس دن وہ آ جائے گا، لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ نہیں وہ ٹلنے کا ان سے، وَحَاقَ بِهِمْ اور گھیر لے گا ان کو، مَا كَانُوا جو تھے وہ بھی ساتھ اس کے، یستہزئون وہ ٹھٹھا کرتے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ اور اگر ہم چکھائیں انسان کو، منا اپنی طرف سے رحمتاً رحمت، ثم نزعناها منه پھر چھین لیں اس سے اس کو، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ بے شک وہ بہت زیادہ نا امید اور نا شکرا ہو جائے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ اور اگر ہم اس کو چکھائیں اپنی نعمت کا مزہ، بعد ضراء تکلیف پہنچنے کے بعد، مَسَّتْهُ کہ اس کو پہنچی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ البتہ وہ ضرور کہیں کہ دور ہو گئی مجھ سے برائیاں، انی مجھ سے، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فخور بے شک وہ اترانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 7 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جیسے کہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کامل کے بارے میں پڑھ چکے کہ وہ کیسا رازق ہے اور اس کا علم کیسا مخفی ہے، کہ کس طرح وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید کائنات کے مشاہدات سے اپنی حاکمیت کو واضح کر رہے ہیں، اپنی ربوبیت الوہیت کو واضح کر رہے ہیں کہ وہ اکیلا ہی اتنی بڑی کائنات کا نظام چلانے والا، اگر تمہاری عقل میں بات نہیں آتی اس کی ربوبیت کی، اس کی الوہیت کی، تو تمہارے سامنے جو کائنات کا اتنا وسیع نظام پھیلا ہوا ہے اسی پہ غور و فکر کر لو۔
جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ سورہ مبارکہ مکی ہے. جیسا کہ پہلے بھی ہم بارہا پڑھ چکے کہ مشرکین مکہ اللہ کو بھی مانتے تھے. ایسا نہیں کہ اللہ کی ذات کو نہیں مانتے تھے، بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی انہوں نے الہ معبود بنا رکھے تھے مختلف قسم کے، یعنی کہ اللہ کی الوہیت پہ ان کو یقین نہیں تھا. یعنی کہ اللہ کی وجود کو بھی مانتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے معبود ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہی پاک ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنا دیا. اتنی وسیع کائنات، پھیلی ہوئی زمین، اور جہاں بھی چلے جاؤ نیلا آسمان تمہیں نظر آتا ہے اور زمین پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، اور بھی کائنات کی بہت زیادہ پھیلی ہوئی تمہیں نظر آتی ہے. تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اس کو 6 دنوں میں تخلیق کر دے. یہ ایک واحد الہ ہی کر سکتا ہے. اور پھر مزید کیا فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو وجود بخشا، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی کہ سمندر پہ تھا. اور یہ سارا کچھ کائنات کا نظام چلانے سے اس کا مقصود کیا تھا؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے اعمال کون کرتا ہے. اور یہی موضوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اور بھی بہت سارے مقامات پہ ارشاد فرمایا ہے. اور اگر انسان غور و فکر کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کہہ کر ایک لمحے میں بھی ساری کائنات کو وجود بخش سکتے تھے، لیکن اس طرح ترتیب دینا، 6 دنوں میں اس کو وجود بخشنا، یہ ہمارے انسانوں کے سمجھانے کے لیے کہ ہر چیز کو ایک ترتیب کے ساتھ کرنا ہی بہتر طریقے سے کام سر انجام پاتا ہے. اس کے برعکس اگر ترتیب کے بغیر کام کیا جائے تو وہ کام بے ڈنگا ہوتا ہے. یعنی ہر کام ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ ہی اچھا رہتا ہے. اور ہر چیز کو ترتیب کے ساتھ رکھنا اور ہر چیز کو اس کے ٹھکانے پہ رکھنا، پھر ہی اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اگر بے ڈنگا کام کیا جائے یا پھر چیزوں کو ترتیب سے نہ رکھا جائے تو پھر وہی کام جو بہت جلد مکمل ہو جاتا ہے بہت زیادہ وقت لیتا ہے. اس لیے ترتیب اور ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے ہم انسانوں کو چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگیں تو اس کو پہلے ایک ترتیب دے لیں کہ اتنے وقت میں یا اتنے دنوں میں یا اتنے گھنٹوں میں یہ کام میں نے مکمل کرنا ہے. تو پھر یقیناً وہ کام ہو بھی جاتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے. یقیناً ایسے کام میں پھر برکت بھی ہوتی ہے. اور ادھر ایک اور بات بہت اہم ہے، بہت سمجھنے کی ہے کہ ادھر آیت مبارکہ کے اندر جن دنوں کا ذکر کیا گیا ہے، آیا وہ ہمارے ہی دن ہیں یا کہ ان کے اندر کوئی کمی پیشی ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو دن ہیں وہ زیادہ لمبے ہیں. جس طرح کہ ایک اور مقام پہ بھی ارشاد فرمایا، سورہ سجدہ میں فرمایا ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر چڑھے گا اس کی طرف جس کی مقدار 1000 برس ہے تمہاری گنتی کے مطابق. اس آیت مبارکہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. ایک اور مقام پہ بھی فرمایا جس طرح کہ سورہ معارج میں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، کہ چڑھتے ہیں فرشتے اور روح الامین طرف اس کی اس دن کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہے. تو ان باریکیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. جتنا ہمیں علم ہے ہم اتنی ہی بات کریں گے، مزید اپنے علم ناقص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سپرد کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مزید علم نافع کا سوال کریں گے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے
مزید علم کا سوال کریں. کیا فرمائیں؟ ربی زدنی علما. تو ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے علم نافع کا سوال کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کر اور ہمیں نفع مند علم عطا کر. مزید کیا فرمایا؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اور اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی کہ سمندر پہ تھا. اس کے بارے میں بہت ساری روایات ملتی ہیں اور حدیث کے مطابق یہ بھی ملتا ہے کہ آسمان اور زمین پہلے ملے جلے تھے. بلکہ قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آسمان اور زمین پہلے ملے ہوئے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو الگ الگ کیا. سورہ انبیاء میں فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کیا بلا ان لوگوں نے جو کافر ہیں غور و فکر نہیں کیا کہ بے شک آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے تو ہم نے ان دونوں کو جدا جدا کیا. اور پھر ادھر ہی فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا. افلا یؤمنون. تو کیا تم غور و فکر نہیں کرو گے، اس بات پہ ایمان نہیں لاؤ گے؟ اب اس کو مزید احادیث مبارکہ کی روشنی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح کہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل یمن کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کی ابتدا کے متعلق پوچھنے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ وکان عرشہ علی الماء ثم خلق السماوات والارض وکتب فی الذکر کل شیء. یہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا. پھر اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی. اور پھر مزید عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ قال وعرشہ علی الماء. یہ مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیں اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. اسی زمن میں کچھ احادیث ضعیف بھی بیان کی جاتی ہیں، لیکن یہ جو حدیث بیان کی گئی ہیں دو، ایک بخاری کی ہے ایک مسلم کی ہے. مزید ایک اور روایت ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی جس کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. کیا فرمایا ان اول ما خلق اللہ تعالی القلم فقال له اکتب فقال ربی وماذا اکتب قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اسے فرمایا کہ لکھ. اس نے کہا کہ اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ فرمایا کہ ہر چیز کی تقدیر لکھ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. مزید کچھ اور قرآن و حدیث کے دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش سمندر پہ تھا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کی طرف مستوی ہوئے اور جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا لائق تھا ویسے ہی جلوہ افروز ہوئے اور ساتوں آسمانوں کو ترتیب دیا اور اس کے اوپر مزید سمندر ہے اور پھر مزید اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلوہ افروز ہیں اپنی کرسی پہ. لیکن یاد رہے کہ کس طرح اللہ مستوی ہیں اور اس کی وضاحت طلب کرنا یہ سراسر گمراہی ہے، غلط ہے. جس طرح کہ سلف و صالحین اس چیز کو بہت ناپسند کرتے تھے، بلکہ اس کے بارے میں سوال کرنا ہی بدعت کہا کرتے تھے. اس لیے جتنا ہمیں بتا دیا گیا اتنے پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس سے بڑھ کر سوالات کرنا ناپسندیدہ ہے. اور مزید کیا فرمایا؟ یہ سب کچھ کائنات کو وجود میں لانا اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ انسانوں کو آزمایا جائے کہ ان میں کون اچھے اعمال کرتا ہے. لیکن یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر انسان کے بارے میں علم ہے کہ وہ کیسا ہے، کتنی اس کے اندر فرما برداری ہے، کتنا اس کے اندر فسق و فجور ہے. تو آزمانے کا مقصد یہ
کہ اس کی جو اصلیت ہے وہ سب کے سامنے اجاگر ہو، جو امتحان ہے وہ سب کے سامنے نکھر کر سامنے آئے، اور پھر اس کے مطابق جزا سزا ہو۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو بنایا ہے اس کے مطابق پھر اس کو اس کا صلہ ملے۔ پہ بھی درجات کی ترتیب دی جاتی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی انسان کو امتحان سے گزارنے کے بعد اس کے درجے کے مطابق ہی اس کو جزا سزا دیں۔ جس طرح کہ قرآن مجید کے مختلف مقامات سے پتہ چلتا ہے، ایک مقام پہ فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، یعنی کہ ہر انسان کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجات ہیں، اس کے مطابق ہی اس کو پھر جزا سزا ملے گی، اس کے مطابق ہی اس کو اجر عطا کیا جائے گا۔ جس طرح کہ اہل جنت کچھ السابقون السابقون ہیں، اور کچھ دانے ہاتھ والے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بالکل آخری جنتی، جس کو آزمائشوں سے گزار کر آخر کار جنت میں بھیج ہی دیا جائے گا۔ اسی طرح جو جہنمی ہیں ان کو بھی ان کے اعمال کے مطابق جہنم کی سزا دی جائے گی۔ منافقین کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ سب سے جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ بھی لوگ ہوں گے کہ جن کو بہت ہلکا عذاب دیا جائے گا، جس طرح ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو جوتے پہنائے جائیں گے آگ کے، یا پھر اس کے پاؤں کے تلووں میں انگارے رکھے جائیں گے، اس کے باوجود بھی وہ یہی سمجھے گا کہ سب سے زیادہ جہنم میں عذاب مجھے ہی دیا جا رہا ہے، کیونکہ جب کوئلے اس کے تلووں میں رکھے جائیں گے تو اس کا دماغ ایسے کھولے گا جس طرح کی ہنڈیاں ابلتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ جہنم کی آواز اور اس کی بھاپ وہ بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا، کہیں کہ انسان کے پاؤں میں کوئلے ہی رکھ دیے جائیں۔ اللہم اجرنی من النار، آمین۔ مزید اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، کہ اگر تم ان سے کہو، یعنی کہ اتنا کچھ ان کو بتانے کے بعد بھی، اتنا کچھ سنوانے کے بعد بھی اگر ان سے کہو کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی کہ جو انکار ہی کر دیتے ہیں، جن کو دوبارہ جی اٹھنے پہ یقین نہیں ہے، تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ یعنی کہ جو لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا ہے، تو ان پہ جادو چل گیا ہے، وہ سحر زدہ ہو چکے ہیں، کیونکہ ایسا کبھی ہوتا دیکھا نہیں کہ کوئی انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا ہو۔ تو اگر کوئی ایسا یقین رکھتا ہے، کسی کا اگر ایسا ایمان ہے، تو یقیناً وہ جادو زدہ ہو چکا ہے، اس کے اوپر جادو چل چکا ہے۔ استغفر اللہ۔ لیکن عقل کے اندھوں کو کیا پتا کہ جب وقت آ جائے گا اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی، پھر آنکھیں ایسی کھلیں گی کہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، کیونکہ جب وقت تھا اس وقت ماننا نہیں، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا، ان کی بات کو سرے سے ہی ماننے سے انکار کر دیا، تو اب وقت گزر چکا ہے۔ اب اگر انسان کو کہے کہ ایمان لے آتا ہوں، تو ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو، جو گھر میں بچے ہیں چھوٹے، ان کو ضرور بتانا ہے کہ انسان نے فوت ہونا ہے، فوت ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جنت و دوزخ بنائی ہے، تو اس کے بارے میں پھر کیا انجام ہونے والا ہے، کیونکہ جزا سزا ہوگی، انسان کو امتحان کے مطابق، اس کے درجے کے مطابق جنت و دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ بچوں کو اس طرح کی باتیں وقتاً فوقتاً بتاتے رہا کریں، تاکہ بچوں کے جو ایمان ہیں وہ تازہ رہیں، اور جو آخرت پہ ایمان ہے ان کا وہ پختہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔